ویلکم بیک ویئرز. ہم بات کر رہے ہیں خواجہ طارق نذیر صاحب سے اور بڑی ڈیٹیل میں اور بہت ساری باتوں کے بارے میں جاننے کا ہمیں موقع مل رہا ہے. تو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جہاں میاں صاحب کو رکھا گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کو, کہ وہاں پہ ان کے ساتھ بیہیویئر جو ہے وہ بہت ہی آکورڈ سا رکھا جا رہا ہے. از دیٹ ٹرو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ آپ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے, پچھلے دنوں میاں شہباز شریف صاحب نے عدالت میں احتساب عدالت میں جو ہے گھرا جب کیا تو چیئرمین نیب نے اس کا نوٹس دیا اور انسٹرکشنز دیں. لیکن کل پرسوں پھر شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ وہاں گئے ہیں اور ان کا سارا وہ کچھ دیکھا اور پھر جا کے انہوں نے مطلب دوبارہ سے نئی انسٹرکشنز دی ہیں کہ یہ ساری فیسلٹیز ان سے دے دی جائیں. اچھا, تو بہرحال وہ کم ظرف لوگ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں تا حیات رہیں گے, لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ زیادہ سے نہیں چلتا. تو آپ اتنا ہی ظلم کریں, زیادتی کریں, جو کل کو آپ بھی وقت ہر دفعہ ایک جیسا نہیں رہتا. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کا پاکستان کے ساتھ کیسا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ آج وہی ممالک دنیا میں کامیاب ہیں جو معاشی طور پہ مضبوط اور مستحکم. صحیح. اس کی مثال جو ہے اس وقت جو ہے چین سے بہتر نہیں ہو سکتی. بالکل. اور اس سے پہلے جاپان اور جرمنی جو ہے وہ ایک ایسی مطلب مثالیں ہیں. اور پاکستان ابھی اس قابل نہیں ہے. اچھا, دیکھیے, جب ہم حکومت چھوڑ کر گئے ہیں تو جی ڈی پی کی گروتھ جو تھی 5.8%. اچھا. آج جو ہے بلکہ کورونا سے پہلے ہی وہ 1 یا منفی ہو گئی تھی. اب تو اگلے سال, یہ جو سال کی ہے, مائنس میں جا رہی ہے. بالکل ایسے ہے. تو آپ معاشی طور پر تو بالکل مستحکم کیا بلکہ بہت ہی کمزور تنزلی کا شکار ہو گئے. جب آپ معاشی طور پہ کمزور ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نہ انڈسٹری چل رہی ہے, نہ روزگار مل رہا ہے, اور نہ مہنگائی پہ آپ قابو پائیں گے. تو دن بدن آپ تنزلی کا شکار ہوں گے. تو آپ کا مستقبل کیا ہے؟ مستقبل یہ ہے کہ جب آپ معاشی طور پہ کمزور ہوں گے تو آپ کو ہر جگہ ہاتھ یا جھولی پھیلانا پڑے گی. جب آپ جھولی پھیلائیں گے تو آپ کا دفاع, آپ کی فارن پالیسی اور انفیکٹ انٹرنل پالیسی جس کا کہ ایکسٹینشن ہوتا ہے فارن پالیسی, وہ کمپرومائز ہوگا. تو جب آپ معاشی طور پہ اتنے کمزور ہو جائیں گے تو ڈونرز جو ہے وہ کوئی آپ کو فری لنچ نہیں دیتے. جب وہ آپ کو پیسہ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ شرائط لگاتے ہیں. شرائط میں کیا ہوتا ہے کہ جی جتنی آپ سبسڈی دے رہے ہیں چیزوں پہ وہ ودرا کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیزیں مہنگی ہوں گی, بجلی مہنگی ہوگی, گیس مہنگی ہوگی, اور روز مرہ کے جو اشیاء استعمال کی اشیاء ہیں وہ مہنگی ہوں گی. آج جو لوگ کم سڑکوں پہ نکل آئے ہیں تو کل اس سے کہیں زیادہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. وہ ایسے بھی ممالک ہیں جہاں پھر لوگ جو ہے اپنی حالت بدلنے کے لیے پھر سڑکوں پہ نکل آتے. تو اس دن سے انہیں مطلب پھر اس ملک کا یا اس قوم کا کیا حال ہوتا ہے جن کی معیشت جو ہے وہ بالکل زیرو پہ چلی جاتی ہے. پھر وہاں چوریاں بھی ہوتی ہیں اور ڈاکے بھی ڈلتے ہیں, جیسے آج کل لاہور اور کراچی میں بہت زیادہ یہ چیز ہونا شروع ہو گئی ہے. دیکھیے, جب ہماری حکومت تھی, میں یہ نہیں کہتا کہ اس زمانے میں مہنگائی نہیں ہوتی تھی. مہنگائی تو ایک قدرتی فینومینا ہے. بالکل, کبھی اوپر کبھی نیچے, یہ تو اوپر ہی ہوتی ہے, نیچے والا تو ہم نے نہیں دیکھا کبھی. جو حقیقت ہے, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 1% ہے, 2%, اب تو 9-10% پہ چلے گئی. وہ ایک دم سے گراف اس کا اب آپ دیکھیے کہ آپ نے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں انفلیشن جو اسٹیٹ بینک کہتا ہے, کم از کم اس تناسب سے تو آپ ان کی تنخواہیں بڑھاتے تاکہ جو پچھلے سال کے مقابلے میں آج ان کی جو ریئل پرچیزنگ پاور ہے اس برابر تو کر دیتے ایک بار. تو جب آپ یہ کام کریں گے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح معاملہ چلے گا. اب لوگ جب ہی سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. دیکھیے, میں نے سرچ کیا کہ ہمارے زمانے میں, ہماری حکومت کے زمانے میں مہنگائی ہوتی تھی لیکن کاروبار چلتے تھے, لوگوں کی آمدنیاں بڑھتی تھیں.
تو وہ جو آمدنی اور مہنگائی کا جو گیپ تھا وہ ایسا تھا کہ آپ کی آمدن زیادہ تھی اور مہنگائی تھوڑی کم تھی. اب کیا ہوا کہ مہنگائی جو ہے وہ اوپر چلے گئی ہے اور آمدن یہ ہو گئی ہے. تو لوگ اپنے ایسٹس بیچنے انہوں نے شروع کر دیے, یا انہوں نے اپنے اخراجات کو اس حد تک کم کر لیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر لی. یا تو وہ فیس دے دیں, یا بجلی کا بل دے دیں, یا دوائیاں دے دیں, یا گھر کا راشن دلوا دیں. بالکل ایسے اور دوسری چیزوں کے لیے تو ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں. تو برائے مہربانی ایک تو نوٹس لینا چھوڑ دیں, کیونکہ جب بھی نوٹس ہاں بالکل, یہ جو الٹا لٹکا رہے تھے ان کو اتار لیں, اس لیے کہ وہ 120 تک پہنچ گئی ہے چینی. آٹا 70 اور 80 کے درمیان پہنچ گیا ہے. آٹا تو اسٹیپل ڈائٹ ہے نا, ہر گھر میں روزانہ استعمال ہوتا ہے. بالکل. اور 72 سالوں میں 35 روپے تک پہنچا, اور 2.25 سالوں میں 35 سے 135 تک پہنچا. نہیں, وہ میں آٹے کی بات کروں, 35 سے 70 تو پہنچ گیا ہے. بعض جگہ فائن آٹا اچھا جو ہے چکی کا آٹا وہ 75 اور 80 بھی ہے, تو 70 سے تو کم نہیں ہے. ہاں جی. 72 سال کا سفر جو ہے انہوں نے 2.25 سال میں مہنگائی میں طے کیا ہے. تو اس حوالے سے تو یہ بڑی کامیاب ہے. اس جیسی حکومت آج تک جو ہے مطلب کافی آگے چلے گئے. جی ماشاءاللہ, بہت مہنگائی میں آگے چلے گئے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مہنگائی کا گراف دن بدن اوپر جاتا جا رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں کبھی ان کو بیچاروں کو ریلیف بھی ملے گا, یا 2 سال 4 مہینے جو گزار چکے ہیں اتنے جہنم میں, کیا اس سے آگے بھی ان کی یہی زندگی رہے گی؟ دیکھیے, اس حکومت کے ہوتے ہوئے تو خیر کی کوئی توقع نہیں ہے. اچھا. اور پہلے تو سال بعد اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھا کرتی تھی, اب تو روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اس کا کیا وہ ہے؟ تو یہ تو بالکل نااہل, ناکام. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ حکومت سنبھالنی نہیں چاہیے؟ دیکھیے, بھانمتی کا کنبہ ہے, 10 جماعتوں کا مطلب وہ ہے. کوئی اندر مطلب وہ جو کہتے ہیں نا کہ نہ ہم خیال لوگ ہیں نہ مینٹلی مطلب ایک لیول پہ ہیں, تو وہ جو ایک کمبینیشن ہوتا ہے, کوآرڈینیشن ہوتا ہے, وہ ہے ہی نہیں ان میں. بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں, اور بھانت بھانت کے بھاڑے کے لوگ انہوں نے رکھ لیے ہیں جن کا کام یہی ہے کہ اپوزیشن کو اور ان صحافیوں کو جو حکومت پر تنقید کرتے ہیں. چلیں اللہ کرے کہ یہ جو مہنگائی کا بحران ہے یہ کم ہو, حکومت کو بھی ریلیف ملے. تو ہمارا شو کافی زیادہ جو ہے نا سیریس ٹاپکس پہ چلا گیا تھا, ہم ذرا تھوڑا لائٹ شو کی طرف آتے ہیں. سر آپ بچپن میں اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں کچھ, کس طرح کے تھے آپ؟ لاڈلے تھے گھر میں یا بہت؟ ہاں لاڈلا تو تھا, بہت لاڈلے تھے, شرارتیں بھی بہت کرتے ہیں. لاڈلا تھا, شرارتیں بھی کرتا تھا, مار بھی پڑتی تھی؟ نہیں, مار زندگی میں والد صاحب سے ایک دفعہ پڑی. اچھا. والدہ سے مطلب وہ لاڈ پیار میں جو ہوتا ہے مطلب وہ کوئی ایسی سنجیدہ مار کی بات نہیں ہے, لیکن شرارتی یقیناً تھا, بہت ایکٹیو تھا, ہر قسم کے اسپورٹس میں حصہ لیتا تھا. اچھا. کوئی بھی کھیل ہو, مطلب بس مطلب کرکٹ ہو گئی, ہاکی ہو گئی, فٹ بال, ٹیبل ٹینس, والی بال, اسکواش, بیڈمنٹن, یو نیم اٹ, اور ہر اسپورٹس کھیلا ہے. ویل ڈن, ماشاءاللہ. اور پھر اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہا. اچھا. کالج میں آدم جی سائنس کالج, اس کی یونین کا پریزیڈنٹ تھا. اسپورٹس میں کس میں تھے زیادہ؟ میں کرکٹ میں زیادہ تھا اور ہاکی میں زیادہ تھا. اچھا. کرکٹ کا میں مطلب اپنا ڈگری کالج جو ہمارا تھا, آدم جی سائنس کی ٹیم کا کیپٹن بھی رہ چکا تھا. پھر آئی بی اے میں بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں میں نے حصہ لیا. اچھا. اور انفیکٹ بچپن سے ہی شوق تھا, جیسے میں نے عرض کیا. مجھے یاد ہے 70 الیکشن میں میرا ووٹ تو نہیں تھا, لیکن میں اپنی والدہ کو ووٹ ڈلوانے کے لیے گیا, اور میں نے کہا نہیں, آپ نے ووٹ ہر صورت ڈالنا ہے. یس. اچھا. یا آپ اپنا ووٹ جو ہے ضائع نہیں کریں گے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس عمر میں بھی مجھے یہ تھا کہ جی ہاں, ووٹ کی اہمیت اور اس کی قدر جو تھی. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ووٹ کے نتیجے میں جو رزلٹ آیا اسے ہم نے تسلیم نہیں کیا, تو اس کے نتیجے میں سقوط ڈھاکہ ہوا. بالکل. اگر ہم اسی نہج پہ چلتے رہیں گے تو خدا نخواستہ ایک اور کسی اور فارم میں, میرے منہ میں خاک, سقوط ڈھاکہ اب پیش آ سکتا
لیکن آج عوام جو ہے نا بہت باشعور ہو گئے. آپ اتنا زچ نہ کریں کہ وہ مطلب جیسے میں نے پہلے عرض کیا تنگ آمد بجنگ آمد. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ میں پڑھائی میں ٹھیک تھا ہاں, اسپورٹس میں بھی بہت اچھے تھے, بہت اچھا نہیں تھا, ٹھیک تھا, لیکن شوق تھا مطلب ہر چیز میں. محبت ہوئی آپ کو کالج میں؟ مجھے یاد نہیں ہے. پہلی بار کہاں ملے تھے؟ مجھے یاد نہیں ہے. یاد نہیں ہے مطلب کتنی محبتیں کی تھی آپ نے؟ یہ یاد نہیں ہے, صرف سیاست یاد ہے. آپ کو صرف سیاست یاد ہے. شادی ہوئی آپ کی؟ جی ماشاءاللہ. شادی لو میرج کی؟ کمبینیشن مکسچر. پہلے کس نے دیکھا تھا, گھر والوں نے یا آپ نے؟ نہیں وہ ریلیٹیو بھی ہے. اچھا ریلیٹیو بھی ہیں. تو وہ کالج سے نہیں؟ نہیں. کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ آلموسٹ 40 ایئرس. 40 ایئرس ہو گئے, ماشاء اللہ. کتنے بچے آپ کے؟ میرے ماشاء اللہ 5 بچے ہیں, 4 بیٹے اور سب سے چھوٹی بیٹی ہے. ماشاء اللہ. تو بیٹوں میں کسی کا انٹرسٹ ہے پالیٹکس میں آنے کا؟ نہیں, کسی کا بھی نہیں. کسی کا بھی نہیں ہے؟ کیوں؟ پتہ نہیں, شاید وہ مجھے دیکھ کے کہتے. تو وائف جو ہے دونوں آپ ایک دوسرے کے برتھ ڈے یاد رکھتے ہیں؟ جی یاد رکھتے ہیں. میرا شو کا پہلا ویورز یہ گیسٹ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ مجبوری ہے. یہ بات نہ کریں, یہ شو آپ کے گھر بھی دیکھا جائے گا. کیا ہوا؟ اینیورسری کون یاد رکھتا؟ وہ یاد رکتے ہیں زیادہ, یا بچے یاد رکھتے ہیں زیادہ. اچھا, اب تو آبویسلی بچے زیادہ یاد رکھتے ہیں. تو کھانے کس قسم کے پسند ہے آپ کو, دیسی کانٹیننٹل یا پھر کہ پہلے تو چائنیز وہ تھا, لیکن اب ذرا سادگی, مطلب سبزیاں دالیں اور یہ مطلب دیسی فوڈ کو زیادہ پسند کرتے ہیں آپ؟ نہیں دیسی وہ بھی, مطلب میری وائف جو ہیں وہ ماشاء اللہ بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں, ہر قسم کا کھانا, ہر قسم کا. تو لیکن میرا اپنا اب جو ہے نا مزاج جو ہے وہ سبزیوں کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا. صحیح. اب وہ گوشت وغیرہ, چکن تو جو فارمی ہے وہ تو بالکل چکن تو علاوہ ہی نہیں ہے. وہ تو زیادہ سے باربیکیو میں تو چل جاتی ہے, لیکن اس کے علاوہ نہیں. چائنیز وغیرہ ہو گیا, یہ چیزیں. مطلب کھانا بناتے ہیں خود آپ کبھی, کوکنگ کی؟ نہیں. وائف کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں بنایا؟ نہیں. چائے بس. چائے بنائی ان کے لیے؟ چائے کہہ سکتے ہیں, پتہ نہیں مجھے یاد نہیں. بچوں کے لیے تو بنائی ہے, دوستوں کے لیے بنائی. میں وائف کی بات کر رہی ہوں, آپ چائے نہیں, مطلب اب مجھے یاد نہیں پڑتا نا کہ اس میں انہوں نے بھی پی لی ہے یا نہیں پی لی, لیکن میں نے بنائی ہے. چائے بنا اسپیشلی کبھی آپ نے ان کے لیے چائے بھی بنائی؟ نہیں, مجھے نہیں یاد پڑتا. اللہ, دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے. کیا سوچیں, جو حقیقت ہے میں آپ سے جھوٹ بولوں کیا. لانگ ڈرائیو پہ لے کے جاتے ہیں ان کو؟ اب نہیں, جب وہ بچے چھوٹے تھے تو اس وقت بہت جانا ہوتا تھا. اب وہ مطلب بچوں میں وہ مصروف ہیں یا پوتے پوتیوں میں, ہم اپنا. بالکل سر, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا, اور آج آپ ہمارے شو پہ آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے ہمارے ویئرز کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ بس جی, ہم تو یہ کہتے ہیں, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا فضل و کرم رکھے, اور اس ملک میں جو ہے حقیقی پارلیمانی جمہوریت کا قیام وجود میں آئے, تاکہ جو عوام کے حقیقی نمائندے ہیں وہ آئین اور قانون میں رہتے ہوئے پاکستان کے عوام کی بہتر خدمت کر سکے, تاکہ پاکستان خوشحال ہو سکے. تھینک یو سو مچ سر. ویئرز, یہ تھے خواجہ طارق نذیر صاحب, اور میں ملوں گی آپ سے اپنے اگلے شو میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.